العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. حضرات سامعین، معرفت موسوم کے موضوع پر آج کی ہماری دوسری نشست ہے. سورۃ المومنون کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تمام انسانیت سے سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا تم نے ابھی تک میرے رسول کو نہیں پہچانا، اسی لیے میرے رسول کا انکار کرتے ہو، یا تم میرے رسول کو دیوانہ سمجھتے ہو؟ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. جو انسان یہ کہتے ہیں کہ حق نے باطل کی بیعت کی ہے، حقیقت میں ان کو رسول سمجھ میں نہیں آیا. اگر رسول سمجھ میں آ جاتا، بات علی کی نہیں ہے، بات حسن اور حسین کی نہیں ہے، بات رسول کی نہیں ہے، بات ہے رسول کی. اگر رسول سمجھ میں آ جاتے تو علی سمجھ میں آ جاتا. اور میں نے کیا میرے دوستوں معاف کرنا، ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک تحریک ہے جو 14 برس سے چلی. اور تحریک کیا چلی؟ تو قرآن پڑھو سمجھو نہیں، قرآن پڑھو سمجھو نہیں. جناب ابو کا کیا کیا قصور تھا، جناب عمار یاسر کیا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور یہی تھا کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ یہ آیت آل محمد کے شان میں نازل ہوئی ہے. اسی لیے ان کو اذیتیں دی گئی. پتا چلا تو اس زمانے کے حکمرانوں کو بھی پتا تھا کہ جب بھی انسان کو قرآن سمجھ میں آ جائے گا، علی سمجھ میں آ جائے گا. آئیے آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. میں نے کیا تھا، اسی لیے میرے مولا علی نے فرمایا اب یہ دنیا کہتی ہے کہ ہم محمد آل محمد کو اٹھتے بیٹھتے علی علی کیوں کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے حسن اور حسین کیوں کرتے ہیں. میں نے کیا، اسی لیے میرے مولا علی کا فرمان ہے قال امیر المومنین علیہ السلام ان اللہ تبارک و تعالی لو شاء لعرف العباد نفسه. میرے مولا علی نے فرمایا کہ اللہ قادر مطلق ہے، اگر چاہتا تو اپنی معرفت خود کرواتا. اللہ قادر مطلق ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر چاہتا تو اپنی معرفت خود کرواتا. بھائی آسمان پر ریڈیو اسٹیشن قائم کر دیتا، ٹی وی اسٹیشن پر قائم کر دیتا. اللہ نے کہا، میرے مولا نے کہا نہیں، ولیکن جعلنا ابوابہ وسراتہ وسبیلہ. لیکن اس اللہ نے ایسا نہیں کیا. اس اللہ نے ہم 14 کو اپنے دروازے قرار دیا. اس اللہ نے ہم 14 کو راستہ قرار دیا، سبیل قرار دیا. والوجہ الذی یؤتمن. اور اس اللہ نے ہم 14 کو اپنی وجہ قرار دے دی تاکہ لوگ ہمارے ذریعے خدا تک پہنچے، ہمارے ذریعے خدا تک پہنچے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. میں حیران ہوں، اگر ابتدا سمجھ میں آ جاتی تو انتہا بھی سمجھ میں آ جاتا. اب دیکھیں قرآن
ہمارے پاس تو مکتوبی کتاب ہے نا بھائی، اللہ نے اعلان کر دیا، اور اللہ نے اعلان کیا کیا؟ دیکھیے 2 آیتیں، وقت کم ہے، 5 مجلسیں ہیں، میں تو چاہتا ہوں 2 گھنٹے کی تقریر ہو۔ اب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ دیکھیں، 2 مقامات پر اللہ نے جو کہا، بلکہ 3 مقامات پر یہ الفاظ ہیں سورۃ بقرہ کے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا، میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا، جب تیرے پروردگار نے ملائکہ کو کہا تھا، یہ تیرے پروردگار کو کیوں کہا؟ میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا، جب تیرے پروردگار نے ملائکہ کو کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو کیا اس وقت ہی جناب آدم آ گئے تھے کیا؟ اللہ نے یہ بات کہا تھی، 1000 برس گزر گئے، اور اللہ نے جان بوجھ کر ملائکوں کو خلیفے کا انتظار، خلیفے کے انتظار میں رکھا۔ ہاتھی وہ ہوتا ہے جس کا انتظار کیا جائے۔ اللہ نے پہلی مرتبہ نام نہیں لیا۔ دیکھیں یہاں کا یہ کیا الفاظ ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ۔ میرے حبیب آپ کو یاد ہے جب تیرے پروردگار نے ملائکہ کو کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہی الفاظ ہے سورۃ الحجر کے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا، میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا، جب تیرے پروردگار نے ملائکہ کو کہا تھا کہ میں مختلف قسموں کے مٹی سے ایک بشر کو خلق کرنے والا ہوں۔ میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا، اگر یہ 2 آیتیں سمجھ میں آ جاتی تو میں سمجھتا تو کچھ نہ کچھ رسول سمجھ میں آ جاتا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا، جب تیرے پروردگار نے ملائکہ کو کہا تھا کہ میں مختلف اقسام کی مٹی سے ایک بشر کو خلق کرنے والا ہوں۔ آپ کو یاد ہے نا، آپ کو یاد ہے نا، جب تیرے پروردگار نے ملائکہ کو کہا تھا کہ میں مختلف اقسام کی مٹی سے ایک بشر کو خلق کرنے والا ہوں۔ مختلف آپ کو یاد ہے نا، پوری طرح جب آپ کو یاد ہے نا، جب تیرے پروردگار نے ملائکہ کو کہا تھا کہ میں مختلف اقسام کی مٹی سے ایک بشر کو خلق کرنے والا ہوں، اگر یہ آیت سمجھ میں آ جاتی تو کبھی مسلمان رسول کو اپنے جیسا نہ سمجھتے، کیونکہ اللہ نے جو رسول کو کہا کہ میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا، جب تیرے پروردگار نے ملائکہ کو کہا کہ میں مختلف اقسام کی مٹی سے ایک بشر کو خلق کرنے والا ہوں، یہ تیرے پروردگار، تیرا پروردگار کہہ کر اللہ نے عالم انسانیت کو بتایا کہ جس مٹی سے میں نے آدم کو بنایا تھا اس مٹی سے میں نے رسول کو نہیں بنایا تھا۔ آدم اور ہے، رسول اور ہے۔ اگر رسول اسی مٹی سے اللہ پیدا کرتا تو کبھی رسول نہ فرماتے کہ کنت نبی و آدم بین الماء، میں اس وقت نبی تھا، نبی تھا، میں اس وقت نبی تھا، میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اب آئیے قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اعلان کر دیا، کیا اعلان کیا؟ توجہ، اگر یہ بات میں سمجھا سکتا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے یہاں اثرا پڑھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا، جب
تیرے پروردگار نے ملائکہ کو کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا استجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. تو ملائکوں نے کہا پروردگار تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں خون ریزی کرے، جو زمین میں فساد برپا کرے. اور ہم ہی تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم ہی تو تیری تقدیم کرتے ہیں. تسبیح کرے ہم، خلافت ملے انسان کو. توجہ چاہو، یعنی دلیل پیش کیا خلافت کے ہم زیادہ حقدار ہیں. اسی لیے کہ تسبیح ہم کرتے ہیں، تقدیس ہم کرتے ہیں، تیرا ہم کرتے ہیں. تو اللہ نے ایک جملہ کہا کر ان کو خاموش کر دیا. انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب وقت گزرتا گیا، دونوں آیتوں میں اللہ نے آدم کا نام نہیں لیا، نہ سورۃ الحجر میں، نہ سورۃ صاد میں، نہ سورۃ بقرہ میں. اللہ نے بعد میں نام لیا. اور میں حیران ہوں کہ اگر لفظ آدم کی معنی کیا، آدم کی معنی کیا؟ آدم نکلا ہوا ہے عظیم سے، دم کی معنی ہے خون. میرے نوجوان، ارے رسول کی حدیث ہے نا، یا علی اللہ مکلمی قسم کا قسمی تم مکلمی. دم کی معنی ہے خون، دم کی معنی ہے خون. یہ آدم جب کربلا سے زمین سے گزرا تھا گھوڑے پر، تو یہاں گھوڑا یہاں گھوڑا زمین جیسے ہی گزرا تو یہاں گھوڑے کے پاؤں پھسل گئے. جناب آدم گرے، سر میں چوٹ لگی، خون بہا. کہا یا اللہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ زمین ہے جہاں رسول کا نواسا شہید ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ تیرا خون اس قربانی میں شامل ہو جائے. اب ہوا آدم، اب خون نکالنا بدعت ہے تو آدم کی اولاد کہلوانا چھوڑ دو. یہ ایک الگ موضوع ہے. ارے قرآن میں انبیاء کے نام اللہ نے رکھے ہیں نا. یوسف کی معنی کیا ہے؟ یوسف کی معنی کیا ہے؟ یوسف کہاں سے نکلا ہے؟ یعقوب کی معنی کیا ہے؟ نوح کی معنی کیا ہے؟ ارے جناب نوح کا نام تو عبدالرزاق تھا. یہ اللہ نے جب کسی کربلا سے یہ گزرا تھا، اور جب اللہ نے اس کو اطلاع دی تھی حسین کی تو اتنا لوہا پڑھا، اتنے لوہے پڑھی. حسین کے لوہے پڑھے تھے، نام پڑ گیا لوگ. یوسف نکلا ہے سب سے، ہاتھ میں سب کی معنی ہے ماتم کرنا، آنسو کی معنی ہے ماتم کرنے والا. یوسف مجہول ہے جس کی معنی ہے جس کا ماتم کیا جائے، جس کا ماتم کیا جائے. قال یا صفا، چونکہ جناب یعقوب نے اس کا ماتم کیا تھا اسی لیے نبی کا نام پڑ گیا یوسف. کالی فتوا خدا کر دو. بڑا جملہ کر دیا ہے نا بچوں. نعرہ ہے بڑی خدا پر بتا دو، جناب یعقوب پر بتا دو. اگر ماتم بدعت ہے، پتا چلا تمہیں معصوم کی معرفت نہیں. اگر معرفت ہوتی تو کبھی اعتراض نہ کرتے. وقت گزرتا گیا، جناب آدم آئے اور اس میں ڈالی گئی. اور پھر اللہ نے پڑھا علم آدم الاسماء کلھا، میں نے یہ تمام نام آدم کو سکھایا. یہ اللہ نے یہ تمام نام آدم کو سکھایا. یہ نام اللہ نے یہ سارے نام آدم کو سکھائے. ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. پھر اللہ نے ناموں والے ملائکوں کے سامنے پیش کیے. ناموں کو نہیں، جو ناموں والی ہستیاں تھیں ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور کہا تم دعویٰ میں سچے ہو. تم نے تو کہا تھا کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں نا.
تو اگر تم اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ، ان کے نام بتاؤ، نام والی کے نام بتاؤ، یہ کہ میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے، ان کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پروردگار ہمیں تو وہی آتا ہے جو تو نے سکھایا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے آدم کو کہا کب تو ان ہستیوں کے نام ملائکوں کو بتا۔ فلما انبأہم فلما انبأہم باسمائہم قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو زمین اور آسمان میں پوشیدہ چیزیں ہیں میں ان کا علم رکھتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جس کو تم نے ظاہر کیا ہے، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں، ان تم تک یہ ہے ماضی سمرائی، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جس کو تم چھپایا کرتے تھے، چھپایا کرتے تھے۔ کیا چھپایا کرتے تھے؟ چھپایا یہ کرتے تھے کہ خلافت کے ہم حقدار ہیں۔ کیا چھپایا کرتے تھے؟ چھپایا یہ کرتے تھے ظاہر کی تھی عبادت، میں وہ بھی جانتا ہوں کہ تم ظاہر کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو، کرتے نہیں کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو بندگی، اور چھپایا کرتے تھے کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ بس جیسے ہی جناب آدم نے نام بتایا، درمیان میں میری کوئی آیت نہیں چھوڑی، کچھ کہنا چاہتا ہوں، بس ادھر جناب آدم نے نام بتایا یا جناب آدم خلیفہ بھی بن گئے، اور اللہ نے ایک دم اعلان کیا وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ سمجھ جیسے ہی آدم نے نام بتایا خلیفہ بھی بن گیا، اور میں نے تمام ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ پرانا کافر تھا۔ پتا چلا آدم کو خلافت ملی نام بتانے سے، نمازیں پڑھنے سے نہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، نماز مومن کرتے ہیں، یہی مومن کی شان ہے، لیکن جناب آدم کو خلافت ملی تھی جب نام بتائے تھے، نام۔ اب عبداللہ کے اسلام آباد میں سینہ تان کیا کہتا ہے مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو، وہ نام کیا تھے جو آدم نے بتائے، خلیفۃ اللہ بھی بنے، مسجود ملائکہ بھی بنے۔ اگر میں اپنی کتاب سے اپنی تفسیر سے حوالہ دوں، ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ جیو کی تفسیر ہے۔ آئیے چبڑا میں سینہ تان کا چاہتا ہوں، یہ الفاظ میں بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے تفسیر سورہ منصور کے جلال الدین کی کے 2 آیتیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، دوسری آیت آگے چل کر اللہ نے اسی سورۃ بقرہ میں صاف فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ نام سیکھے، کچھ سمجھ رہے، آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ نام سیکھے۔ فتاب علیہ، مسلمان نے ترجمہ لکھا اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی، جو آدم نے کیا تھا اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، بار بار کتنا مزہ ہے اس لفظ میں، اللہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، بار بار، وہ رحیم کے ساتھ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کہ بار بار کیونکہ اللہ کو انسان کے مزاج کا پتہ تھا، اللہ نے کہا یہ گناہ کرے گا، لیکن اگر سنبھل گیا اور سنبھل کر یہ نام جو میں نے آدم کو سکھائے ہیں اگر وہ نام لیے تو میں معاف کر دوں گا۔ اب دو حدیثیں
دو روایتیں ابن عباس سے، دو روایتیں ابن عباس سے۔ تفسیر کبیر تفسیر سورہ منصور میں جلال السیوطی نے لکھا، صحابہ کرام نے ابن عباس سے کہا پوچھ کر رسول سے بتاؤ، پوچھ کر رسول سے بتاؤ وہ کیا نام تھے جو اللہ نے آدم کو سکھائے تھے جس کی وجہ سے وہ خلیفۃ اللہ بھی بنا؟ مسجد سے پوری توجہ جو میں نے زندگی میں نہیں کہا آج میں کہہ رہا ہوں، پوچھ کر بتا، رسول سے پوچھ کر بتا کہ وہ کون سے نام تھے جو اللہ نے آدم کو سکھائے تھے جس کی وجہ سے خلیفہ بھی بنا اور اس کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ جناب ابن عباس نے کہا کل جمعہ ہے، سارے آپ کل جمعہ ہے، جمعے کی نماز کے بعد جیسے رسول جمعے کی نماز ختم کرے گا میں رسول درج کروں گا، جیسے جمعے کی نماز ختم ہوئی ابھی الفاظ ہے سال تو رسول اللہ ہے انل کلمات التی تلقاها آدم ربہ فتاب علیہ قال سأل بحق محمد بالی ہے فاطمہ والحسن الحسین۔ میں اسلام آباد میں بول رہا ہوں، جہاد نہیں ہے، جہاد نہیں ہے اور میری تقریر ٹیپ ہو رہی۔ ابن عباس نے کہا تمام صحابوں کے جرگت میں، تمام پروانوں کے سامنے، مستانی کے سامنے، یا رسول اللہ وہ کون سے نام تھے جو اللہ نے آدم کو سکھائے تھے؟ کہا وہ 5 نام تھے، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ گھبرائے نہیں، جملہ سنا عبدالعزیز پتا چلا جناب آدم نے 5 نام لیے تو خلافت بھی ملی، پھر توبہ بھی قبول 5 ناموں کی وجہ سے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائی میری طرف دیکھیں پوری توجہ۔ جناب آدم نے کتنے نام لیے؟ 5، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ آدم نہ تھا، یہ تھے۔ اور یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ ارے کوئی تو نام تھے نا، پتا چلا آدم سے پہلے کچھ تو ہستیاں تھیں نا، تو یا تو بتا کو کون سی ہستیاں تھیں، یا تو میں نے تمہاری تفسیر سورہ منصور کا حوالہ دیا کہ یہ 5 ہستیوں کے نام دیے، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ آدم کو خلافت مل گئی، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا اور اللہ اتنا ملائکہ سے خوش ہوا تو کہنے لگا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا۔ عبدالعزیز کچھ تو ملائکے تھے ہیں کہ جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا، آدم کو سجدہ کیا تو میرے مصطفیٰ بنے۔ یا اللہ آدم کو سجدہ کیا ملائکہ نے، اتنا کو راضی ہو گیا اس سے، وہ تیرے مقربین بندوں میں تھے، بندے بن گئے، تیرے مصطفیٰ بندے بن گئے۔ اور جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا بڑا جگہ کر، اور جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا اس کو تو نے کہا فرج میں نہ فإن کرگی ابلیس نکل جا، تو مردود ہے، فإن علیک لعنت الی یوم الدین، اور تم پر میری قیامت تک لعنت۔ یا اللہ وہاں کہہ رہا ہے کہ میں تواب رہی ہوں، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ آخر کار ابلیس نے کون سا قصور کیا تھا؟ بڑا مبہد تھا، نہیں ایسے نہیں، بڑا مبہد تھا، سجدہ آدم کو نہیں کیا تو آپ نے ایسے کہہ دیا کہ نکل جا تو مردود ہے اور تم پر قیامت تک لعنت۔ یعنی ایسے کہہ دیتا آدم کو خوش کرنے کے لیے کہ ابلیس جب تک آدم زندہ ہے تب تک تم پر لعنت، جب تک آدم زندہ ہے، جب تک آدم زندہ ہے، جب تک آدم زندہ ہے تب تک تم پر میری لعنت۔ یہ تم نے قیامت تک تم تک کر دیا کہ ابلیس تم پر میری قیامت تک لعنت۔ آواز عبدالعزیز قرآن سمجھ میں بھی آیا؟ تمہیں پتا ہے اس نے گناہ کون سا کیا ہے؟ اس نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس نے میرے 5 کا نام لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب لیکن اس نے گناہ کون سا کیا ہے؟ اس نے گناہ کیا ہے جو میرے 5 سے محبت کرتا ہے
جو میرے 5 کے ناموں کا ورد کرتا ہے اس کو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ مسلمان بھائی اب آپ سے یقین کیا کہے وہ کون سی بات ہے جو رہ گئی ہے؟ اگر یہ بات کہہ کر میں حیدرآباد چلا جاؤں اور تھوڑی سی بھی عقل ہو تو محمد عالم سمجھ میں آ جائے، ارے جو 5 کے نام بتائے جو اس کو نہ مانے، جو 5 کے نام بتائے جو اس کی مخالفت کرے اس پر تو قیامت تک لعنت ہے، اس کی تو تمام عبادتیں رائگان ہے، تو جو ان 5 کی مخالفت کرے نعرہ حیدری، میرے بزرگوں نوجوانوں میرے بچے میرے بھائی، ارے جو 5 جو 5 سے محبت کرے، جو 5 سے محبت کرے، جو اس کا مخالف ہے وہ تو شیطان ہے، وہ جو ان 5 کی مخالفت کرے، جو ان 5 کے مقابلے میں ہے، ہم کیا بے وقوف ہے ان کو مانے گی؟ نعرہ حیدری! میں حیران ہوں مسلمانوں کے عقل پر۔ علی پہلا خلیفہ، کوئی طرح چوتھا خلیفہ، علی پہلا خلیفہ، کوئی طرح چوتھا خلیفہ۔ ارے حیران ہوں میں مسلمانوں کے عقل پر۔ ارے جس کے نام بتانے سے آدم کو خلافت ملتی ہے اس کی خلافت میں شک کرنا، ارے جو ان کے نام بتائے تو مسجود بلاد ہے، تو پھر علی کی خلافت میں شک کرنا کہ پہلا ہے یا چوتھا؟ یہ تو بے وقوفی کی بات نہیں ہے، یہی سبب ہے جہاں جہاں میری آواز آئے اپنے پر آئے سارے سنیں، اپنے پر آئے سارے سنیں، یہی سبب ہے حضور اکرم نے، اب کتاب کا نام میں نہیں لوں گا، جان بوجھ کر آپ کو سب میں رکھا ہوں، جان کر پوچھے والے وہی سے پوچھے گا عبداللہ نے کہا یہ کسی کتاب میں ہے یا نہیں، اگر نہیں بتایا تو پھر کل پوچھ سے پوچھ دو۔ یہی سبب ہے حضور اکرم نے جب غدیر میں خطبہ دیا، خطبے کے بعد حضور اکرم نے فرمایا امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یؤذن یوم الغدیر ویضاف شہادت بالولایت لعلی بن ابی طالب، اٹھو آذان دو۔ خطبے کے بعد رسول نے حکم دیا امر النبی ان یؤذن یوم الغدیر ویضاف شہادت بالولایت لعلی بن ابی طالب، خطبے کے بعد کہا اٹھو ابو ذر اٹھو اور آذان دو، اور آذان میں علی کی ولایت کی گواہی دو۔ تو میرے قریب بیٹھے نعرہ حیدری! میرے بھائی دیکھیں کیا آپ کو جگہ مل گئی ہے، مومنین بیٹاروں کو جگہ نہیں مل رہی ہے اور آپ قریب میں کیسے نہ دیکھ رہے؟ اٹھو ابو ذر اٹھو آذان دو ویضاف شہادت بالولایت لعلی بن ابی طالب، اور آج آذان میں علی کی ولایت کی گواہی دو۔ مسلمانوں حیران ہونے کے چہرے پر میری نظر ہے، تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ رسول نے کہا، کتاب کا نام نہیں بتاؤں، تم سارے پڑھے لکھے حضرات والے پوچھے بولی سے پھر میں بتاؤں، رسول نے کہا اگر النبی، رسول نے حکم دیا، رسول نے کسی صحابی نے نہیں، رسول نے حکم دیا، کون سا حکم دیا؟ ایو ادنا یوم الغدیر ویضاف شہادت بالولایت لعلی بن ابی طالب، اٹھو ادھر دیکھے میرے بھائی، اٹھو ابو ذر اٹھو، سلمان اٹھو، آذان دو، اور آذان میں علی کی ولایت کی گواہی دو۔ آذان میں علی کی ولایت کی گواہی دو۔ سب صحابی ہے، نام مجھے نہیں آتا کیونکہ میں بیسیکلی کامت کا طالب علم ہوں۔ صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ علی کہاں سے آ گئے؟ قرآن سے بات کرو،
میں نے کہا میرے بچے میرے بھائی ایسی بات کرنا چاہتا ہوں میں نے کبھی نہیں کی. کہا یا رسول اللہ یہ علی کی ولایت, یہ علی کی ولایت, یہ علی کی ولایت, یہ علی کی ولایت کہاں سے آ گئی؟ جیسے آج بھی کہتے ہیں یہ علی کی ولایت کہاں سے آ گئی, یہ علی کی ولایت کہاں سے آ گئی؟ سنو گے رسول کا جواب, سنو گے رسول کا جواب. یا رسول اللہ یہ علی کی ولایت آپ کہاں سے آ گئی؟ 2 لفظ رسول 2 لفظ کہے کیا کہتے ہو یا رسول اللہ یہ آج علی کی ولایت کہاں سے آ گئی؟ رسول نے فرمایا ففیما نحن, اگر دین میں علی کی ولایت نہیں تو باقی ہم میں ہے ہی کیا؟ ہم میں نہیں آ رسول کا جملہ نعرہ حیدری تو نہیں بولے بھائی سر رہنا. رسول نے کیا فرمایا, کیا کہا یا رسول اللہ علی کی ولایت کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا ففیما نحن, اگر علی کی ولایت نہیں تو باقی ہم میں ہے کیا؟ ہم میں تم میں نہیں. یعنی رسول نے اپنی ذات کو بھی شامل کیا, اگر علی نہیں ہے تو ہم نے رکھا ہی کیا ہے؟ آج رسول میں کیا کروں بھائی, میں کیا کروں؟ عبد الحکیم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں, میں کیا کروں؟ خدا نے کہا ہے قرآن میں وما آتاکم رسول فخذوہ, رسول جو بھی دے اس کو لو. ارے علی ولی اللہ ہمیں رسول نے دیا ہے, نعرہ حیدری علی ولی اللہ ہمیں رسول نے دیا ہے, رسول نے دیا ہے. ایک جملہ پھر خاموشی کے ساتھ ایک جملہ اور میرے سامنے آ گیا. جس طرح بخاری شریف میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں یہ رسول کی حدیث نہ ہو. سال بعد ہے جنگ خیبر میں کہا تھا نا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلًا, کل میں علم ضرور دوں گا اس کو جو میں دوں گا. میں سمجھنے کی کوشش کرو. کل میں لام لازمی نونے تاکید کل لأوتین الرایۃ غدا رجلا, کل میں رسول ضرور علم دوں گا اس کو جو میں دوں گا. پہلے تو مسلمان پتا ہے کہ خیبر میں محمد رسول تھے یا نہیں, یہ میرا بڑا جملہ تھا. خیبر میں محمد رسول تھے یا نہیں, یہ اور طرح بھی رسول کا پتا تھا کہ کل علم دیا جائے گا اس کو جو مرد ہوگا, کل علم دیا جائے گا. ایسے بھی رسول کہہ سکتے تھے کہ کل علم دیا جائے گا اس کو جو مرد ہوگا. اگر یہ رسول نے کیوں فرمایا کہ میں اور ضرور میں رسول علم دوں گا اس کو جو مرد ہوگا. یہ تو نہیں کہا کہ علم دیا جائے گا اس کو جو مرد ہوگا. اگر رسول یہ فرماتے کہ کل علم دیا جائے گا اس کو جو مرد ہوگا تو آج مسلمان کہتے تو رسول نے خود نہیں دیا تھا اور کسی کو کہا تھا کل کو دے. رسول نے خود نہیں دیا اور کو کہا تھا کل علی کو دے, لیکن یہاں تک خود میں دوں گا, ضرور میں دوں گا علم اس کو جو مرد ہوگا. پتا چلا رسول نے خود علم دیا تھا علی کو, رسول نے علی کو علم دیا تھا, اور ہمارے میں جو رسول تھے اس کو لے لو. ارے ہم نے علی ولی اللہ بھی رسول سے لیا ہے, علم بھی رسول سے لیا ہے. اب جو علی ولی اللہ کی مخالفت کرے, ارے جو علم کی مخالفت کرے, سمجھ جا کچھ بے ایمان کا رسول کا ایمان نہیں ہے. پوری طرح کیا کہہ رہا ہوں, کیا اعتراض کیا تھا علی آج ولی کیسے آ گیا, آج علی کی ولایت کہاں سے آ گئی. اور انہوں نے کیا کر رہا ہے, اس الفاظ کو 2 الفاظ کو یاد کر لو. ففیما نحن
ऐसा सीमा न, रसूल ने फरमा अगर अली की विलायत नहीं तो बाकी हमने रखा ही क्या है, बाकी हमने है ही क्या। पता चला अब रसूल ने बताया गदीर में कि जिस इस्लाम में अली नहीं है उस इस्लाम में कुछ नहीं है, जिस दीन में अली नहीं है उस दीन में कुछ नहीं है, जिस आदान में अली नहीं है उस आदान में कुछ नहीं है, जिस अकामत में अली नहीं है उस अकामत में कुछ नहीं है, जिस कलमे में अली नहीं है उस कलमे में कुछ नहीं है, अरे जिस नमाज में अली नहीं है उस नमाज में कुछ नहीं है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अंबिया से ज्यादा तुमने इस्लाम को समझा, मलाइका से ज्यादा तुमने तौहीद को समझा। घबराए नहीं मेरे भाई, घबराए नहीं, घबराए नहीं। तुमने अंबिया से ज्यादा इस्लाम को समझा, तुमने मलाइका से ज्यादा तौहीद को समझा है, तुमने मलाइका से ज्यादा इस्लाम को समझा, मलाइका से तुमने ज्यादा इस्लाम को समझा, मलाइका से ज्यादा तुमने तौहीद को समझा, अंबिया से ज्यादा तुमने तौहीद को समझा। मैं घबरा तो नहीं है। आइए करीब जाकर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, फिर कुरान की तरफ चलता हूँ, कुरान की तरफ फिर चलता हूँ, कुरान की तरफ। मैं एक ही आया भाई, या करना अब या करना गई, तेरी ही बंदगी करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। भाई अल्लाह कराए, भाई अल्लाह कराए तो क्या, इसका मकसद तो तुम्हें समझ में नहीं आया, तो उसमें हमारा कसूर है क्या, हमारा कसूर है क्या, तो उसमें हमारा कसूर नहीं है क्या। अंबिया से ज्यादा तुमने मलाइका को समझा, अंबिया से ज्यादा तुमने तौहीद को समझा, मलाइका से ज्यादा तुमने तौहीद को समझा। जब अल्लाह ने कहा था कि बंदगी सिर्फ मेरी, तो फिर सबसे पहले मलाइका पर एतराज होता है कि तुमने आदम को सजदा क्यों किया, वो भी सजदा सजदा सजदा। अरे मलाइका ने तुम्हें बताया तो तुमने तौहीद को समझाई नहीं। क्या अल्लाह किसी जगह बैठा हुआ है क्या, उसको सजदा कर? क्या काबे में अल्लाह है क्या, काबे में अल्लाह है क्या, यहाँ अल्लाह नहीं है क्या? ये तो आखिरी तक जो मैं नतीजा निकाल कर खुदा करूंगा पर सुनता हूँ, फिर पता चलेगा क्या यहाँ खुदा नहीं है क्या, यहाँ खुदा नहीं है क्या। पता चला तुमने इबादत का मकसद ही नहीं समझा। अल्लाह ने कहा सजदा आदम को, बंदगी मेरी, सजदा काबे को, बंदगी मेरी, अरे जिक्र अली का बंदगी मेरी। आइए जहाँ जहाँ आवाज आ रही है, मैं हमेशा कहता हूँ हमारा काम है सर के बाद उठाना, इसका इंतजाम करना अल्लाह पर वाजिब है, हम पर नहीं। अब ये मजाक हो रही है, अभी अल्लाह पर वाजिब है कि इसका इंतजाम करें, बारिश हो या तूफान, अभी अल्लाह जाने और तूफान जाने। हम आ गए हैं सर के अदा पर, घबरा तो नहीं है मेरे भाई। मैंने क्या तुम्हारे समझ में नहीं आ जनाबे, देखो पूरी तरह जब मैंने क्या इस्लामाबाद सारे पढ़े लिखे लोग, अब अल्लाह लफ्ज होता है जब इसका हमें क्या बनेगा, इज़हाब तू अकेला जा, क्या तू अकेला जाओ, इज़हाबा तुम दोनों जाओ, इज़हाबू तुम सारे जाओ, इज़हाबा इज़हाबू। हमने आगे जाते हैं तक। अब अल्लाह ने सूरत ताहम साथ मैं जनाब मूसा को कराया, इज़हाब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, मूसा जाओ तू अकेला जा, मूसा तू अकेला जा और जाकर फिरौन को हिदायत कर। इसमें सरकशिया गई है, हो सकता है कि हिदायत पर आ जाए। तुम तो कहते हो वो रसूल को इतने गर्व नहीं, वो न जिसकी साथ आए इल्म है, वो नहीं जानता था कि एक मर्तबा तो क्या लाखों मर्तबा भी मूसा जाए तो फिरौन ईमान नहीं लेकर आएगा, तो फिर भेजा क्यों? समझ में आ गए ना कौन? मैं जुमला करना देता हूँ आपको, जुमला हवाले का। अगर 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 जनाबे मूसा को अल्लाह न भेजता तो कल कयामत में फिरौन अल्लाह पर हुज्जत करता कि अगर आपका बनाया हुआ मेरे पास आता तो मैं ईमान लेकर आता।
تو اگر موضوع کسی کے پاس جائے تو یہ نہ کہنا کہ کیوں گئی تھی یا گیا تھا. میں نے جملہ کی خدمت کے حوالے کر لینا ہے غریب سمجھ میں آ گئی بات. اور جیسے ہی اللہ نے کہا ایک جملہ کہا میرے بھائی میری طرف سے تو اکیلا جا اور جا کر فرعون کو ہدایت کر. بس یہ کہنا تھا یا جناب موسیٰ کی آواز ہے قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. پروردگار میں تو فرعون کے پاس تب جاؤں گا جب میرے خاندان سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنائے. کیا جناب موسیٰ نے توحید کو نہیں سمجھا تھا؟ بات کرنے سے میرے قریب بیٹھنے والے تک کیا جناب موسیٰ نے توحید کو نہیں سمجھا تھا کہ عبادت بھی اس کی بدت بھی اس کی. تو جب اللہ کہہ رہا ہے تو جاؤ نا کہہ رہا یا اللہ میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے خاندان سے میرے بھائی ہارون کو مددگار نہیں بنائے. پہلے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا پھر جاؤں گا. اگر قرآن میں اللہ کا جواب نہ ہوتا تو آج کا مسلمان کا تھا اسی دل سے جو اللہ موسیٰ سے ناراض ہوا کلام کرنا چھوڑ دیا. اگر قرآن میں جواب نہ ہوتا تو مسلمان کا تھا ہاں اسی دل سے جو اللہ موسیٰ سے ناراض ہوا کلام کرنا بند کر دیا. ادھر جناب موسیٰ نے مانگا ادھر آواز سال کبھی سن گیا موسیٰ آپ نے مانگا میں نے تمہیں دے دیا. توجہ رہو اللہ ہے اللہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. پہلے کہا تھا اس طرح اکیلا پوجا لیکن جب اللہ نے موسیٰ کو ہارون مددگار بنا دیا تو اب اللہ نے انداز کلام کو بدل کر اب تم دونوں جاؤ یا اللہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں بدلا. قرآن سے بات کرے میرے قریب بیٹھنے والے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا قرآن کر رہا. پہلے تو جناب موسیٰ نے مانگا کیوں مانگا تھا. اگر مددگار بنانے سے پہلے موسیٰ ہارون سے مدد مانگتے تو یہ ہے شرک. ارے جناب موسیٰ نے تمہیں توحید سمجھائی کہ اگر مددگار بنانے سے پہلے میں بھائی نے مدد کرے گا تو کون کرے گا. پھر تم ہاتھ مددگار بناتے. ارے موسیٰ نے تمہیں توحید سمجھائی کہ اگر مددگار بنانے سے پہلے میں ہارون سے مدد مانگتا تو یہ ہے صرف. جب اللہ نے مددگار بنا دیا تو جو اللہ کے بنائے ہوئے مددگار سے مدد مانگے وہ خود اس سے نہیں خود خدا سے مدد مانگے. جو اللہ کے بنائے ہوئے مددگار سے مدد مانگے وہ خود ان سے نہیں خود خدا سے مدد. بھائی خبر آپ کو نہیں ہے میرے بھائی میں نے پہلے یاد کیا کر دوستوں یار اب اللہ پر ہے اللہ پر چھوڑ دو. بھائی خبر آپ کو نہیں ہے. پتا چلا جناب موسیٰ نے تمہیں توحید سمجھائی کہ اگر مددگار بنانے سے پہلے میں ہارون سے مدد مانگتا تو یہ تھا صرف. لیکن جب اللہ نے مددگار بنا دیا تو جب میں ہارون سے مدد مانگوں تو یہ ہارون کی نہیں خدا کی مدد ہے. ہو سکتا آئیے ہو سکتا ہے کوئی آپ سے کہیں بھائی یہ رسول کے زمانے سے پہلے تھا پہلی شریعت میں جائز تھا لیکن جب رسول آیا نا پھر کے تمام کرنے پڑنے لگا میرے بچے بھول نہ بچاتا پہلے تھا پہلی شریعت میں جائز تھا پہلی شریعت میں جائز تھا جب رسول آیا بند کر
کھل کے سارے دروازے بند کر دیے. یہ تم نے قرآن سمجھا؟ اسی کو کہتے ہیں قرآن سمجھنا. ارے جناب موسیٰ نے تو خود مانگا تھا، لیکن اللہ خود رسول کو کہہ رہا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. رسول مانگ تو دوں، کیا مانگ کہ کہیں بھی داخل ہوں تو صدق کے ساتھ، کہیں بھی باہر جاؤں تو صدق کے ساتھ. بس علی ملت کا مجھے دے، ملت کا اپنی طرف سے. یہ ملت کا اس کو سر پڑھنا میں کیا کہیں گے؟ سر سے مکان، سر سے مکان. یہ ملت ان کا کیا ہے؟ سر سے مکان، سر سے مکان. یا اللہ مجھے دے، مجھے دے، مجھے دے ملت ان کا اپنی طرف سے، اپنے گھر سے، اپنے مکان سے. یہ اللہ کہلوا رہا ہے. بڑا جملہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کو سمجھایا نہیں. یہ اللہ نے کیوں باتیں سے کہو؟ اگر رسول خود مانگتا تو مسلمان کہتے رسول کیا اللہ ہے لا مکان، اس کا کوئی مکان ہے کیا؟ اللہ ہے لا شریک، نہ اس کا گھر نہ مکان. اللہ کا ہے اللہ. اب اعتراض کر دو اللہ پر، اب اعتراض کر دو اللہ پر. اللہ کا اللہ رسول کو یہ بھی نا وہ جالی ملت ان کو سلطان نے دیا. سرگزار مجھے دے اپنے گھر سے، اپنے مکان سے ایک ایسا مذہبدار جو کبھی بھاگنے والا نہ. مجھے دے اپنے مکان سے، اپنے مکان سے، اپنے. میرے نوجوانوں میری طرف دیکھے، میری طرف دیکھے میرے نوجوانوں. آج پتا چلا کہ اللہ نے جو کہا تو مانگ کہ اپنے گھر سے دے، اپنے گھر سے دے. اسی لیے اللہ نے کعبے کو کہا بیتیہ، یہ میرا ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میرا مکان ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے گھر سے محمد کو علی دیا. نہیں میرے بھائی میری طرف دیکھے، ایک چہرے پر نظر ہے. معاف کرنا، علی کو کعبے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن سے بات کر میرے بھائی. بچے جو سنو، میں بچوں کو قریب نہیں بیٹھنا دیتا، لیکن اللہ آ گئے ہیں میرے خوابوں کی طرف تمہیں ادھر ادھر نہ دیکھے. میرے مولا علی کو علم کی ضرورت نہیں، علم کو ضرورت ہے. ارے اگر علی خیبر میں ہوتے نماز پڑھ کر دعا مانگتے، رسول کے پاس جاتے کہ یا رسول اللہ علم مجھے دے، تو پھر بھی علی کو علم کی ضرورت. لیکن اللہ نے رسول کو ناز علی پڑھا کر، علی کو پڑھا کر اور خود رسول علم لے تو علم کو علی کی ضرورت، علم کو علی کی نعرہ حیدری. کرنا میرے دوستو، علی کو کعبے کی ضرورت نہیں، کعبے کو علی کی ضرورت. علی کو کعبے کی ضرورت نہیں، کعبے کو علی کی ضرورت ہے. اگر علی کی ماں کعبے کے سر سے آتی تو پھر بھی علی کو ضرورت کعبے کی. لیکن اگر اللہ کعبے کی دیوار کو چھت کر کے علی کے ماں کو اندر بلا کر اور وہاں علی آئے تو سمجھ لو کہ کعبے کو ضرورت کی علی کی. اپنے گھر سے دیا، اپنے گھر سے، اپنے گھر سے، اپنے گھر سے دیا. علی کو اپنے گھر سے، اپنے گھر سے. خبر چاہتا ہوں بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی، بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی. ایک حدیث ہے، کچھ حدیث ایسی ہوتی ہے غریب ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی حدیث ہے کہ جس کو صحیح بخاری سے لے کر یہاں تک کہ تمام کتابوں میں
اور کوئی ایسی مناقب کی کتاب میں نہیں جس میں یہ رسول کی حدیث نہ ہو. حدیث رسول کی یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی آپ کا مجھے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے. حق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. قریبا ابھی پتا چلا جو جناب ابو طالب کے 142 اشعار ہیں اس میں پہلا شعر یہ ہے انا وجدنا محمدن نبی موسیٰ خود تفی اول الکتب. ہم نے محمد کو ایسا نبی پایا جیسا موسیٰ کو. ہم نے محمد کو ایسا نبی پایا جیسے موسیٰ کو. محمد مثل موسیٰ علی مثل ہارون. جب آپ میرا جملہ تھا اس مقصد کے لیے میں نے حدیث لکھی تھی. پتا چلا کہ رسول نے کہا یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ ہو. تو اب اگر ہارون سے موسیٰ مدد مانگ سکتا ہے اور رسول علی سے مدد مانگ سکتا ہے نہیں ایک جملہ آپ کیا کہیں گے آپ نے کہا دیا ہارون یہ میرے دوستوں یہ طریقے میں ہے حالات میں ہے فضیلت میں نہیں ہارون اور علی میں فرق ہے. اور کا فرق ہے تو یہاں ہارون موسیٰ نے مانگا تھا یہاں اللہ نے خود رسول کو نہیں دیا. ہارون نے جناب موسیٰ نے ہارون خود مانگا تھا. جناب موسیٰ نے ہارون خود مانگا تھا اور یہاں اللہ نے رسول کو نہیں دیا. اللہ نے دیا تو فرق کیا ہوگا؟ ہارون اور علی میں فرق یہ ہوگا کہ ہارون مظہر ہے موسیٰ کا اور علی مظہر ہے خدا کا. میرے بچوں کو بات کرو میں پھر قرآن کی لڑتے شاید نہیں ہے میرے پاس. نعرہ حیدری ہارون مظہر ہے موسیٰ کا علی مظہر ہے اللہ کا. آئیے پھر دلیل مانگ پھر کہتا ہوں قرآن کی طرف میں کمرہ کو نہیں کہ میرے پاس پھر کہتا ہوں قرآن کی طرف ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر پھر کہتا ہوں قرآن کی طرف. میرے دوست میرے پوچھے گا جنگ بدر میں سورت انفال نازل ہوئی. سورت انفال کے معنی کیا ہے؟ کھانے پینے والی. زبان سے بات کریں دیکھو سارے پڑھے لکھے حضرات میں تھے کیا مانے انفال مالک ہے مالک غریب ہے کھانے پینے والا. یہ جگہ بدر میں سورت انفال نازل کی تو مالک غریب ہے. ہمیں کی ادھر بننا دیکھے نہیں کرنا چاہتا. میں محنت کو دیکھے کہ میں کیا کرنا چاہتا. میں ایک تقریبا کو 5 تقریب کا مواد دے رہا ہوں. میں نے کیا کیا میرے دوستوں میرے کو ملا. حالانکہ سیرت النبی میں ابو بکر صدیق نے لکھا تو بدر کا ہیرو ہے ابو طالب کا بدر جناب علی ابن ابی طالب. بدر میں کفار کے 70 مقتولین تھے جس میں صرف 35 جناب علی نے قتل کیے تھے. 5 اور جس میں جناب حمزہ عبداللہ بن مسعود جناب بلال شامل ہے اور کوئی نہیں. اگر کوئی تاریخ کہے تو کل مجھے لگا نہیں ہے. اور محدثین نے کیا لکھا شاہ ولی اللہ نے کیا لکھا کہ اللہ نے اعلیٰ قرآن میں آیا تھے اللہ نے پاس 1000 3000 5000 ملائک ہو کتنے ملائک 5000 ملائک لوگ بھیجے تھے جنگ بدر میں. 40 35 70 مقتول 35 تنہا علی نے قتل کی. 5 جناب حمزہ جناب عبداللہ بن مسعود جناب بلال نے قتل کی. باقی جو 20 ہیں ان کو قتل کیا تھا ملائکان نے.
ایک جملہ کہنا تھا اور تاریخ جملہ کہنا تھا، تاریخ جملہ، لیکن جو تکمیل ہو رہی تھی وہ محدثین کیا کہتے ہیں جو لکھا تمہیں کتنے تکمیل کیا تھا علی، کتنے تکمیل کیا تھا علی، کتنے تکمیل کیا تھا علی، تو شاہ ولی لال لکھا تو اسی لیے کہ اللہ نے جتنے مواد بھیجے تھے سارے علی کی شکل، بڑا جملہ کرا میرے نوجوانوں میرے بچے، اللہ نے جتنے مواد بھیجے تھے سارے علی کی شکل میں، تو بھائی میرا قصور نہیں، اللہ پر فتوا یا اللہ ایک یہ 5000 بنائے تھے میں تو کچھ علی کی شکل میں ہو، کچھ اور کی شکل میں، یہ سارے علی کی صورت میں کیوں؟ تو ماننا پڑے گا ہم کیا کریں، اور جب اللہ کو، ارے جب اللہ کو بھی علی کے شکل کے سوا کسی کی شکل پسند نہیں، اور پوری توجہ، اور جب صحابہ کرام نے کہا ہم لڑے تو نہیں تھے، کاغذ میں آئے تو ہے نا مالک غنیمت ہمیں بھی ملا جائے، اب اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی تو مسلمان میرا گریبان پکڑتے، لیکن جب کہا نا کیا رسول اللہ ہمیں بھی ملنا چاہیے، کیا رسول اللہ ہمیں بھی ملنا چاہیے، اللہ نے سنا فلم تقتلوہم، ارے جب تم نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا، یہ قرآن ہے بخاری نہیں، قرآن بات کریں میرے بچے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فلم تقتلوہم، ان کو تم نے قتل نہیں کیا، جب تم نے کسی کو قتل ہی نہیں کیا تمہارے غنیمت چاہے تھی، ولیکن اللہ قتلہم، یقیناً ان سب کو اللہ نے قتل کیا، اللہ نے قتل کیا، ہمیں باادب کرنا چاہتا ہوں ایمان بھائی سے، کیا اللہ نے قتل کا بدل میں، یہ اللہ نے قتل کیے تھے، اللہ آیا تھا بدل میں، یہ قرآن ہے، اللہ نے فرمایا فلم تقتلوہم، تم جو مالے غنیمت مانگتے ہو نا تم نے تو ایک کو بھی قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، یقیناً ان کو اللہ نے قتل کیا، اللہ نے تو پہلے بتاؤ کہ اللہ تلوار لے کر آیا تھا، اللہ لڑا تھا، آواز ہے یہ لیکن خاموش، میں نہیں لڑا تھا، میرا مزہ نہیں لڑا تھا، ارے بھائی اب تو خدا کے لیے بات کرو، نعرہ حیدری، اللہ نے بتا دیا، اللہ نے نعرہ حیدری، اللہ نے بتا دیا کہ علی کا فعل میرا فعل، میں کیا کہنا چاہتا تھا آپ کی یہ بات آئی ہے، میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ جس کو اللہ مددگار بنائے اس سے مدد مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا ہے، اللہ نے سنا علی ہے میرا مدد، جس کو علی قتل کرے وہ علی نہیں میں قتل کر رہا ہوں، ارے جب علی کا فعل اللہ کا فعل ہے تو جب ہم شیعہ میں حیدر کرا یا علی مدد کرتے ہیں تو علی سے نہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں، نعرہ حیدری، پورے 5 بجے بیٹھ جاؤ اور کم از کم 1.5 گھنٹے کیا ہوگا لوگ تو نہیں ہے میرے بھائی، میں سمجھ میں آ رہی ہے، میں نے کیا کہ تم نے سمجھا ہی نہیں، تمہیں معرفت نہیں آل محمد کی، اس لیے کہا ہے یہ اتنی قرآن میں آئے تھے تمہیں نظر نہیں آئے، اتنی آئے تھے تمہیں قرآن میں نظر نہیں آئی، اگر آپ کہیں تو جلدی نظر جلدی اگر کوئی اور ہوتا تو ایک یاد سے 5 دن گزار لیں، میں کہتا ہوں نہیں میں جلدی لگے آپ کو سامنے آ رہا ہوں، الفاظ کیا ہے قرآن کا گرو بھی محمد علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو آج کا مدعا، پھر ایک جملہ کرنے لگا، بتاؤ اللہ نے پورے قرآن حکیم میں
کن دو نبیوں کی ساتھ تعریف کی ہے؟ دو نبیوں کی سوا جناب موسیٰ اور ہارون کو. ہما 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 سمجھے کیا؟ ہما ہاں ہما 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 یہ دونوں یہ دونوں یہ دونوں انسار حال انسار حال انسار حال انسار حال سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھے پتا چلا کہ اللہ نے دو کی تعریف کر کے ہمیں بتایا کہ جو موسیٰ اور ہارون کی فضیلتیں ہیں اس سے محمد ربی افضل ہیں. دونوں سے اللہ نے جب آوازی صورت صافات میں اللہ نے ساتھ فرمایا صورت صافات میں اللہ نے ساتھ فرمایا حالانکہ 8 آیتیں ہیں سب مجھے 2 آیتیں پڑھیں گے 2-3 آیتیں بھائی گھبرا تو نہیں گے. میں آپ کا خیال رکھتا ہوں بات کیا ہے وَهَدَيْنَا وَآتَيْنَا ثُمَّ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ صورت صافات میں وَآتَيْنَا ثُمَّ الْمُسْتَبِينَ وَآتَيْنَا هُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَآتَيْنَا هُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. میں نے ہارون اور موسیٰ دونوں کو توریت کا وارث بنایا. ہارون اور موسیٰ دونوں کو اتنے ہی تھوڑی محنت رہے گا مجھے کیا بات ہے وَآتَيْنَا هُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. میں نے دونوں کو واضح بتایا توریت کا دونوں کو واضح کرا دیا. دونوں کو پتا چلا توریت کے بعد دونوں ہے موسیٰ بھی ہارون بھی یعنی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ تھے. ارے اگر توریت کے موسیٰ اور ہارون دونوں ہے تو قرآن کے بھی محمد کے ساتھ علی بھی بات ہے. وَهَدَيْنَا هُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اور میں نے دونوں کو گھبرا گئے ہیں تمہیں یعنی چہرے کو دیکھ کر میں گھبرا جا یعنی جتنا میں اسلام آباد سے ڈرتا ہوں کہیں تو میں نے کیا یہاں الگ مزاج کے لوگ ہیں نا ایک مزاج کے سارے لوگ نہیں ہیں. الفاظ کیا ہے تو میں نے دونوں کو ہر دونوں کو توریت کا واسطہ بنایا. وَهَدَيْنَا هُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اور ہم نے دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت کی. دونوں کو موسیٰ کے ساتھ ہارون دونوں کو کیا بچاتا. اگر میں میرا کیا ہمیشہ کرتا ہوں میں اگر حدیث پڑھوں تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. لیکن میں مسلمان بھائی کو کہتا ہوں مسلمان بھائی میری تقریر تمام مسلمان بھائی کے لیے وَهَدَيْنَا هُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اور ہم نے دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت کی. موسیٰ کو بھی ہم نے ہدایت کی ہارون کو بھی ہم نے ماں باپ نے نہیں ہم نے ہدایت کی. اب ہے کوئی مسلمان کبھی کسی مسلمان کو سنا کہ جس نے مسجد سے جناب موسیٰ پر اعتراض کیا کہ یہ کیوں کیا قرآن آواز دے گا ایسے مت اللہ نے موسیٰ کو ہدایت کی تھی. جو موسیٰ پر ہدایت کر موسیٰ پر اعتراض کرے اس کے ایمان کا قرآن پر ایمان نہیں. اللہ نے موسیٰ کو ہارون کو بھی ہدایت میں نے کی ہے. اب جو ہارون پر اعتراض کرے وہ بھی بے ایمان ہے. علی کا محمد سے وہی طاقت ہے جو ہارون کا موسیٰ تھے. ارے جو رسول پر اعتراض کرے وہ بھی بے ایمان ہے اور جو علی پر اعتراض کرے تو یہ کیوں کیا. آگے میں نہیں چلوں آگے نہیں اسی اعتراض کی گفتگو کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اور پھر کر چلوں گا. لیکن یا اللہ تم نے ہدایت کی ہارون کو اور موسیٰ کو تو تم نے رسول اور علی کو بھی تم نے ہدایت کی صراط مستقیم. آواز ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا ایک طریقے میں تشریح ہے حقیقت میں نہیں. طریقے میں تشریح حقیقت میں نہیں. بھائی گھبرا کے میرے بھائی تشریح طریقے میں فضیلت میں نہیں.
اللہ نے صورت انعام کا کھانا سبمنا آباہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. ہر نبی کو میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. لیکن جب اللہ کی نظر پڑی رسول پر تو آواز یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرے حبیب مجھے قسم ہے قرآن حکمت والے کی کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. میرے باہر بیٹھنے والے بھائی نعرہ حیدری. آپ سویرے آپ میرے سامنے بیٹھے رسول صراط مستقیم پر رسول صراط مستقیم پر ہیں. بات کروانے کے بعد میرا رسول صراط مستقیم پر ہے. میرا رسول صراط مستقیم پر ہے. تو جہاں محمد میں چاہتا امتحان لینے کے لیے تھا. اگر میں اللہ سے کہا دوں میں رسول صراط مستقیم پر تو جہاں رسول ہماری ہے دیکھا چلی نہ بنا خود کہہ دیا آئی قرآن کی طرف. یہی بات ہے سورت نحل جہاں آواز آ رہی ہے. سورت نحل مکی سورت، سورت یاسین مکی سورت. میں نے کچھ کہا ہے لیکن سمجھتے نہیں. میرا دوستوں میں خوش ہوں گا جب میں اسلام آباد میں بات کروں اور سارے میرے ساتھ بات پھر کہوں گا سماج سے آپ کے دماغ میں اور کراچی والے دماغ میں کوئی بات نہیں. سمجھے رسول ہے صراط مستقیم پر. اور یہ الفاظ ہے سورت نحل کے. سورت نحل مکی سورت. اور اللہ علیہ عجیب جملہ تھا. حل یہ صحیح ہوا ہے کوئی اس کے برابر؟ ہے کوئی اس کے برابر؟ قلم سے بات کریں میرے بھائی. ہے کوئی اس کے برابر؟ ہے کوئی اس کے برابر؟ یہاں یہ ہے تو یہ کس کے برابر کوئی نہیں. حل یہ صحیح ہوا ہے کوئی اس کے برابر؟ ہے کوئی اس کے برابر؟ ہے کوئی اس کے برابر؟ یا نہیں ہے تو وَمَنْ يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. عبد الحکیم یہ صاحب عدل ہے اور صراط مستقیم پر ہے. اس کے برابر کوئی نہیں. مل کو نعرہ لگا نعرہ حیدری. گھبرائے نہیں کل سویرے رسول صراط مستقیم پر جہاں دانی نام نہیں دیا ایسے کا کہنے گے حیت تریو ہے کوئی اس کے برابر؟ 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 وَمَنْ يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ جو صاحب عدل ہے فَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ جو صراط مستقیم پر ہے. صراط مستقیم پر ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی صراط مستقیم پر نہیں. قرآن میں اللہ نے سب کو ہدایت کی ہے صراط مستقیم پر. میرے سنی کیا بھائیو یہ الفاظ ہے مسلمانوں کے تفاسیر کے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ بن مسعود کھڑا ہو گیا. ادھر کھڑا ہو گیا تو جناب علی آنے لگا تو دیکھ رہا تھا علی کو عبداللہ بن مسعود اور پوچھ رہا تھا رسول کو یا رسول اللہ یہ کون ہے اس کے برابر کوئی نہیں. دیکھ رہا تھا علی کو اور پوچھ رہا تھا رسول سے یا رسول اللہ یہ کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے اور جس کے برابر کوئی نہیں. رسول نے سنا دیکھ بھی رہے اور پوچھ بھی رہے. بڑا دنیا میں کہنا اور بتا دو پھر بھی آپ کا چہرہ کر گیا تو میں کیا کروں. نعرہ حیدری. عبداللہ بن مسعود دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے. رسول صراط مستقیم پر علی صراط مستقیم پر. آپ اتنے سارے دیتے ہیں آپ کا بھی تو فرض ہے نا تو کوئی نیچے سے کوئی ضرور پڑے نہیں مددگار رسول صراط مستقیم پر علی صراط مستقیم پر. توجہ رسول صراط مستقیم پر
अली सराते मुस्तकीम पर और पूरी समझ आता है। और अल्लाह ने खुद कुरान में मेरे हबीब आप सराते मुस्तकीम पर, अली सराते मुस्तकीम पर, और आज की तकलीफ का नतीजा देकर मैं बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ आवाज आ रही, जहाँ जहाँ सूरत यासीन मक्की सूरत, सूरत नहल मक्की सूरत, सूरत हूद मक्की सूरत, उसमें इरशाद हुआ इन्न रब्बी अला सिराते मुस्तकीम। मेरे हबीब ऐलान करो कि मेरा परवरदिगार भी सिराते मुस्तकीम पर है। नहीं देखो मैं क्या करूं मेरे भाई, इससे करीब तो मैं नहीं आ सकता, इससे बढ़कर मैं क्या कहूँ मेरे भाई, आपको चेहरे उतरे हुए, मैं इससे बढ़कर क्या कहूँ। रसूल सिराते मुस्तकीम पर, अली सिराते मुस्तकीम पर, अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर। हाँ भाई कामरान भाई, कम अज कम इतना तो नतीजा निकला, जैदी भाई इतना तो नतीजा निकला। रसूल सिराते मुस्तकीम पर, अली सिराते मुस्तकीम पर, अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर। अल्लाह ने कहा मुझे मस्जिदों में न ढूंढो, मुझे काबे में न ढूंढो, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा जहां अली और मोहम्मद है। अरे भाई बात कर मेरे भाई नौजवान, अरे मैं तुम पूरे आगे बिठाऊ, नारायण है दरी। मैं तो सारे बूढ़े आगे बिठाऊ, सारे बूढ़े आगे बिठाऊ। रसूल सिराते मुस्तकीम पर, अल्लाह रसूल सिराते मुस्तकीम पर, मेरा कुरान रसूल सिराते मुस्तकीम पर, अली सिराते मुस्तकीम पर, अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर। अब ढूंढो अल्लाह को, भागो अली से। अली का ना बिजत है, बिजत है तो बिजत है, तो फिर अल्लाह नहीं मिलेगा। अल्लाह तो वहाँ है जहाँ रसूल और अली है, अल्लाह तो वहाँ है जहाँ मोहम्मद और अली, अल्लाह तो वहाँ है जहाँ मोहम्मद और अली, अल्लाह वहाँ है जहाँ मोहम्मद और अली है। खत्म की मैंने तकलीफ, कल आगे लेकर जाऊंगा। मैंने दोस्तों अली और रसूल सिराते मुस्तकीम पर, अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर। अल्लाह तुम्हें वहाँ मिलेगा जहाँ अल्लाह और अली है न है। अल्लाह भी है, रसूल भी है, अली भी है। हम छा वालों को नहीं मानते। नारायण है दरिया है। अगर है न होता तो याद ही न करते, है न होता तो या होते न करते। हमारे हैं और उनमें थे जो थे वो गुजर गए। नारायण है गई मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये बड़ी बात है। मैंने क्या इसका इंतजाम खुद अल्लाह करता हूँ। मेरे दोस्तों मैं तो कहता हूँ ये नंगे घर वाले हैं। मेरे दोस्तों मैं तो उनका सलाम भेजता हूँ। मेरे दोस्तों जो हुसैन के द्वादार है, इनका बड़ा मकाम है। वो तो जनाब सैयदा से पूछो। इसलिए अल्लामा मजीद के रहमत ने हाल अनवार ने कहा तो मैदान है में जनाब सैयदा जन्नत के दरवाजे पर नंगे सर पे उतारेगी। और जब मोमिन आएंगे पहला मोमिनून को कहेगा जन्नत में जाओ। मोमिन लोग कर कहेंगे परवरदिगार बादे जबरील को भेज कर बता कि जन्नत में मातम हो रहा, जन्नत में हुसैन की मजलिसें हो रही है। तो हमने सारी जिंदगी हुसैन के आजादारी में बदल की है। हमें हुसैन का मातम चाहिए, हमें हुसैन का मातम चाहिए। कुछ लोग तो जाएंगे, कुछ खड़े मातम करेंगे, कुछ कहे मातम करेंगे। इसमें अल्लाह की आवाज है बतूल जन्नत में जाओ, बतूल जन्नत में जाओ। आगे परवरदिगार जब तक मेरे हुसैन के आजादार नहीं जाएंगे मैं बतूल जन्नत में नहीं जाऊंगी। आजादारा ने हुसैन ये काफिला करबला से चला, उनसे में आया और मैं हैरान हूँ जब ये जात के दरबार में ये काफिला आया। तो जब एक मरतबा अपने जात में आवाज दी जाओ मुख्तार को लेकर आओ। इधर मुख्तार का नाम आया, इधर बीच अपने हाथ को उठाओ। परवरदिगार अच्छा होता आज ज़ैनब मर गई होती, परवरदिगार अच्छा होता आज ज़ैनब मर गई होती, परवरदिगार अच्छा होता आज ज़ैनब मर गई होती। जनाब खुदा ने कहा जी
جب حسین گھوڑے سے رہا تھا آپ نے یہ جملہ نہیں کہا تھا، جب اکبر کو بچی ہوئی تھی آپ نے یہ جملہ نہیں کہا تھا، جب افواہ سے بازو نہ دیتے آپ نے جملہ نہیں کہا تھا، جب خیمہ کو آپ کر گئی تھی آپ نے جملہ نہیں کہا تھا، جب تقریر اندر گھومنے اتر گئے تھے آپ نے جملہ نہیں کہا تھا، آج کا نہیں ہے کیا چاہو کا میں نہیں ہوتی آواز اماں خدا وہاں سارے بنائے تھے، آج میرا بھیا مختار مجھے ننگے کر دیکھے تو کیا کہے گا؟ علی کی بیٹی ننگے سر کروا دے، علی کی بیٹی ننگے سر کروا دے، جیسے جناب مختار آیا خاموش کھڑا ہو گیا اور کہا کہ تم نے ہمارے امیر کو سلام کیوں نہیں کہا میرا امیر حسین ہوتا تو لاکھوں سلام کرتا، جناب مختار پر اجلا کھانا تھا کہ اپنے ذات کو اٹھایا، کہا اگر آج آپ کو میں حسین کی حاملہ دوں گا تو جملہ کھانا تھا، مختار کی نظر پڑی کرسی پر، آخری کرسی پر نظر پڑی، کہا میرا مولا یہاں نہیں ہے، کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جہاں بھی میرا مولا آتا ہے گھوڑے سے لگا ہے عباس کا ہاتھ ہوتا ہے، چاہے اکبر ہوتا ہے چاہے اکبر ہوتا ہے اور چاہے قاسم ہوتا ہے، آگے محمد ہوتے ہیں، یہاں نہ عباس ہے نہ محمد ہے نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے، تو دیکھا نہ بھابی لاکار اٹھایا جس سچ میں حسین کا گھر تھا اسے کپڑا ہٹایا، کہا جہاں یہ سچا گھر ہے میرے دوست مجھے وہ نہیں کہوں گا، ادب کے ساتھ میں پڑھتا ہوں میرے دوستوں نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ مختار نے پہچان میں نہیں آیا کہ اپنے جات میں گتا ہوگا اس سر کو دھو کرا آیا ہوتا کیا کہ حسین کے بالو میں ہاتھ ڈالا، جیسے بالو میں ہاتھ ڈال کے سر کو لے کر چلا جناب خدا کی آواز آئی یہ سر مجھے دو، ساری زندگی کے بال میں نے کاٹ دیے، ساری زندگی کو میں نے نہلایا ہے، آواز جانی پہچانی تھی، مختار نے تھوڑا سا سر کو ہلایا اور جب زندہ تھی یہاں کے تھے آواز مختار چہرے کو ڈھکا دے، سامنے ننگے سر زینب کھڑی ہے، ارے سامنے ننگے سر علی کی بیٹیاں کھڑی ہے، سامنے ننگے سر علی کی بیٹیاں کھڑی ہے، میرے دوست نے کہنا تھا یہ مختار نے اللہ اکبر کہا، گھڑیاں ٹوٹ گئی، پتھریاں ٹوٹ گئی، قبضے نے تلوار کو لیا، ایک دوسرے سے کسی نے کرتے کے دامن میں ہاتھ لگایا اور کہا چچا 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 یہ لڑنے کا ٹائم نہیں ہے، جناب مطابق کون ہے مجھے چچا کہنے والا، چچا کہے تو حسین کا